لیکن انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو عذاب میں ڈالا، ایک بھوک کے عذاب میں اور ایک خوف کے عذاب۔ تو غیر مسلم کو دنیا میں عذاب نہیں ملتا۔ میں مثال دے رہا تھا، آپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا ایسا ہے جو آپ کو مانتا ہی نہیں، اکڑ ہے اس میں، منہ پہ جواب دے دیتا ہے، تو آپ اس کو ڈانٹنا چھوڑ دو گے کہ نہیں چھوڑ دو گے؟ آپ کو اس سے امیدیں ہی ختم ہو گئی، آپ کہو گے چھوڑو یار۔ جو فرما بردار ہے اسے آپ تنبیہ بھی کرو گے، کوئی غلطی کرے گا ٹوکو گے بھی۔ تو یہی حال ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ۔ اللہ کی مخلوق میں جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ ان کو ڈانٹتا بھی ہے، اللہ ان کو ٹوکتا بھی ہے، لیکن اللہ کے ڈانٹنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ سزائیں دیں گے۔ نافرمانی کرو گے کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، اجتماعی گناہ ہوں گے اجتماعی عذاب آئے گا۔ کافر کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو ڈھیل دیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جس ترقی کو وہ اللہ کی نعمت سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں کیا ہے؟ ڈھیل ہے۔ کوئی بات نہیں، خنزیر کا گوشت بھی کھاؤ، زنا بھی کرو، ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ بھی کرو، پھر بھی ترقی پہ ترقی۔ حالانکہ یہ سارے جرم ایسے ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں آسمان سے بارشیں برساتا ہوں، ما لکم ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ، یہ درخت تم نے ایجاد نہیں کیے ہیں، یہ میں نے بنائے ہیں۔ زمین میں تم بیج ڈالتے ہو، اس سے تراور درخت میں بناتا ہوں۔ جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، سوکھے چارے سے چکنا گاڑھا دودھ میں نکالتا ہوں۔ کوئی ہے طاقت جو سوکھے چارے سے کوئی ایسی مشین ایجاد ہوئی ہے جو سوکھا چارہ کھلاؤ اور چکنا گاڑھا دودھ نکلے اس سے؟ کافر بھی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خوب مزے اڑا کے استعمال کرتے ہیں ساری نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، لیکن اپنے بنانے والے کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور انکار کے مختلف طریقے ہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، ہم ایوالو ہو کے بنے ہیں، بڑا لفظ آج کل مارکیٹ میں چل پڑا ہے۔ ہم کیا ہوئے ہیں؟ ایوالو، ارتقاء کے نتیجے میں۔ آنکھ کیسے بن گئی بھائی؟ ارتقاء خود بخود۔ آنکھ کیسے بن گئی؟ ناک کیسے بن گئی؟ کروڑوں خربوں سال میں بھی نہیں بن سکتی۔ جذبات کیسے پیدا ہو گئے؟ احساسات کیسے پیدا ہو گئے؟ ہنسنے کی بات پہ ہم ہنستے ہیں، رونے کی بات پہ ہم روتے ہیں۔ یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک طرف کہتے ہیں اس کائنات میں خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں انسان خود بخود بن گیا۔ تضاد ہے یا نہیں ہے؟ مجھے لگ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ لوگوں کو، ذرا سوچ چاہیے۔ تو تضاد ہے یا نہیں؟ خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بگ بینگ خود بخود ہو گیا، خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک سیل خود بخود وجود میں آ گیا، خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس سیل میں ایسے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے کہ وہ ایوالو ہوتے ہوتے بندر بنے، بندر سے دم آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی، اور پھر پورے بندر کے بال ختم ہوتے ہوتے پورا جمشید صاحب بن کے چل رہے ہیں مارکیٹ میں۔ خود ہی کہہ رہے ہو خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب کرنے پر آئے تو سب کچھ کیا کر دیا؟ سائنس کہتی ہے نا اس کائنات میں خود بخود، بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ نیوٹن بول کے گیا ہے، نیوٹن کوئی مولوی تھا، سائنسدان تھا، وہ بول کے گیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے۔ بتاؤ کریشن کا عمل زیادہ مشکل ہے یا چینجنگ کا؟ کریشن۔ چینجر کے بغیر چینجنگ ہو نہیں سکتی، کریٹر کے بغیر کریشن ہو گئی۔ یہ لمبی لمبی پھینک دو، دنیا میں جتنی پھینکنی ہے پھینک دو، آخرت میں یہ نہیں چلے گا۔ اللہ کہے گا تم نے میرا انکار کس فضول بات کی بیس پہ کیا ہے تم لوگ؟ اور وہ جو فضول بات ہے کہ پھر خدا کو کس نے بنایا، وہ بھائی یہ نیوٹن کائنات کے بارے میں کہہ کر گیا ہے، خدا کے بارے میں تو نیوٹن بھی نہیں جانتا تھا، وہ تو ماوراء العقل ہے۔ بھائی اللہ ماوراء العقل ہے، اس پہ فزکس کے قوانین اپلائی نہیں ہوتے خدا پہ۔ ہم کائنات کے بارے میں جانتے ہیں، اس میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے، یہ کائنات کریٹر کے بغیر نہیں بن سکتی۔ کریٹر کو تو وہ ہم جانتے نہیں، وہ تو ہماری عقل سے اوپر ہے، وہ وقت کے ساتھ باؤنڈ تھوڑی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کسی ایک کو تو ماننا پڑے گا نا۔ تو اللہ کی ناشکری کے مختلف طریقے ہیں، اور تمام طریقے ایسے جس پہ اللہ کی طرف سے چپت لگے گی۔ ایک طریقہ کیا ہے خدا کی نافرمانی کا، کہ آپ نے اس کے وجود کا انکار کر دیا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، آپ اس کے وجود کو مانتے ہیں کہ گاڈ ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہو کہ وہ اللہ نہیں ہے، کوئی بھی ہے گاڈ۔ یہ بھی بڑے بہترین طریقہ ہے خدا کے انکار کا، ایک بڑا یوں سمجھے کہ ٹیکنیکل طریقہ ہے، جس سے آپ ایک دیکھنے میں اچھے بھی بن جاتے ہیں۔ بھائی میں خدا کو مانتا ہوں،
لیکن میں اس خدا کو کیوں مانوں جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں؟ بھائی گاڈ ہے، کوئی کریٹر ہے. مولویوں کے آج کل ایک جملہ آ گیا ان لوگوں کی زبان پہ، مولویوں والے گاڈ کو کیوں مانوں میں؟ ہے بھائی کوئی کریٹر ہے نا. بھائی ادھر توجہ رکھیں نا، کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے بغیر کائنات یہ کہاں سائنس زیادہ سے زیادہ یہ مان لے گی بھائی کریٹر ہے، تو وہ والا کریٹر جس کو خدا کہا، اللہ کہا جاتا ہے، وہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ یہ بھی خدا کے انکار کا ایک بظاہر مہذب طریقہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مہذب طریقہ. سبھی خدا کو غضب آتا ہے، وجہ کیوں اللہ کو غضب آتا ہے اس کو سمجھیں. یہ بھی انکار کا ایسا طریقہ ہے جس میں آپ نے انکار بھی کر دیا اور آپ اچھے بھی بنے رہے کہ میں گاڈ کو مانتا ہوں. دیکھو ایک خدا وہ ہے جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں، جس کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، سب ایک ہی کو مانتے ہیں نا، سب مانتے ہیں. وہ ہے وہ اللہ جو کہتا ہے میں نے تورات نازل کی، میں نے انجیل نازل کی، میں نے قرآن نازل کیا، میں نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، میں نے اسماعیل علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم کو. میرا لوگوں سے رابطہ ہے پیغمبروں کے ذریعے اور میری کتابوں کے ذریعے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک وہ ہے، اس کو اللہ ہی کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ. اور وہ اپنا نام بھی بتا رہے کہ میرا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. میرا علم کیا ہے؟ صفات تو میری بہت ساری ہے، میں رحمان بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں عزیز ذو انتقام بھی ہوں، علی کل شیء قدیر بھی ہوں. نام تو بہت ہے میرے، لیکن جو میرا صفاتی نام، جو میرا علم ہے، جو میرا اوریجنل نام ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ ہے. یہ وہ خدا ہے جو اپنا نام بھی بتاتا ہے، جو مخلوق سے وہ چاہتا کیا ہے یہ بھی ہمیں بتاتا ہے. وہ کہتا ہے میں ان چیزوں سے خوش ہوتا ہوں، ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں. ہم اس سے پوچھتے ہیں تو نے ہمیں کیسے بنایا؟ وہ قرآن میں ہمیں بتاتا ہے کہ مٹی سے میں نے آدم کو بنایا، انہی کی پسلی سے اماں حوا کو بنایا. کیوں بنایا وہ یہ وجہ بھی بتاتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے بنایا میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. توجہ آپ کی میری طرف ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہ اللہ ہے جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں، یہ وہ کریٹر ہے جس کو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اللہ. تو وہ احکام بھی دے رہا ہے، زنا سے ناراض ہوتا ہوں، شراب سے ناراض ہوتا ہوں، نماز روزے سے خوش ہوتا ہوں، ماں باپ کی نافرمانی سے ناراض ہوتا ہوں، فرما برداری سے خوش ہوتا ہوں. جو خوش ہوں گے، جن سے میں خوش ہوتا ہوں ان کو یہ انعام دوں گا، جن سے میں ناراض ہوتا ہوں ان کو یہ سزا دوں گا. اس کی صفات کیا ہے وہ بتاتا ہے. اے اللہ، اے کریٹر، تیری صفات کیا ہیں، تیری کیا کوالٹیز ہیں وہ بتاتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں وہ ذات ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الحی، زندہ ہوں، القیوم، زمین اور آسمانوں کا تھامنے والا ہوں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب کس کا ہے؟ میرا ہے، میری چلتی ہے اس کائنات میں. ولا یؤودہ حفظہما، مجھے زمین اور آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ میری کوئی زوجہ ہے نہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا. لیس کمثلہ شیء، میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ وہ کریٹر ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں. اگر کوئی اور کریٹر ہے تو فرض کر لو معاذ اللہ نقل کفر، مسلمانوں کا جو خدا ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ فیک ہے، فرض کرو، تو اوریجنل والا مارکیٹ میں آتا کیوں نہیں ہے؟ پھر بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھنا. تو اوریجنل پھر لاؤ نا مارکیٹ میں. کوئی اور خدا ہے اللہ کے سوا تو وہ آئے نا، وہ بولے یہ غلط بول رہا ہے بھائی، یہ مسلمانوں کے بنائے ہوئے، ملاؤں کے بنائے ہوئے خدا ہے، یہ ملاؤں کا، یہ ملاؤں کا بنایا ہوا ہے، میں ہوں اوریجنل. دیکھو امریکہ نے سفیر بھیجا، آیا وہ سفیر بات کر رہا ہے کہ دیکھو یہ پیغام ہے کہ حاجی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ میسج بھیجا ہے، کیونکہ آج کل وہ امن کے وہ کرا رہے ہیں نا، تو حاجی بنے میں ٹوپی ووپی سفید کرتا شلوار میں لوگ ان کی تصویریں بھی شائع کر رہے ہیں، بھئی نوبل انعام ملنا چاہیے. حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سفیر آیا، صحیح ہے نا، اس کے پاس پیغام ہے، اس کے پاس سوٹ ٹائی 3 پیس سوٹ میں جو ایک ہوتا ہے ایک سفیر کا گیٹ اپ ہوتا ہے، سارا گیٹ اپ بھی وہ پیغام بھی لے کر آیا، بھئی یہ چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا. ایک دوسرا گھوم رہا ہے، ایک بندہ آ کے کہتا ہے یہ اوریجنل سفیر نہیں ہے. تو ہم کہیں گے نا کون سا اوریجنل ہے، کہتے وہ والا ہے. تو وہ پھوٹے نا آ کے کہ میں اصل ہوں، تو کیوں بول رہا ہے؟ وہ منہ سے پھوٹ کیوں نہیں رہا کہ بھائی یہ 2 نمبر ہے، میں کون سا ہوں؟ تو کریٹر اگر ہے تو اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو وہ بولے نا کہ مسلمانوں نے جس کو اللہ بنایا ہوا ہے، جو تورات نازل کر رہا ہے، جو انجیل نازل کر رہا ہے، جو زبور نازل کی، جس نے قرآن نازل کیا، بھائی یہ فیک ہے، اوریجنل میں ہوں. جو کمبخت بول نہیں رہا، منہ سے کچھ پھوٹ نہیں رہا، گونگا ہے، بہرا ہے، نہ سنتا ہے،
تو گونگے بہرے پر ہی ممال لے کر آئیں یا بولتے خدا پر ہی ممال لے کر آئیں؟ ہم کوئی پاگل تھوڑی ہے. کوئی کریٹر ہے کیا کریں گے؟ تو کرنا کیا ہے ہم نے؟ بھائی کریٹر ہے تو وہ صرف آپ کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ اللہ ہی ہے جو رہنمائی کر رہا ہے, باقی کسی نے رہنمائی کی نہیں ہے, اپنا انٹروڈکشن ہی نہیں کرا رہا. تو میرے بھائی ہمارے پاس تو اس کے علاوہ کوئی اور آپشن. ایک دلہن تھی, شادی ہو رہی ہے, دولہا کو لا کے بٹھا دیا, تو کہہ رہی تیرا دولہا نہیں ہے. دلہن بولے گی پھر کون سا ہے, کہاں ہے, پتہ نہیں کہاں ہے. وہ کہہ رہی بھائی پھر فی الحال تو میرے پاس یا تو سچی مچی کا لاؤ. اور وہ کتنا بغیرت دولہا ہے کہ تیری دلہن کے پاس کوئی دولہے کے گیٹ اپ میں جا کے بیٹھ گیا اور تو منہ سے پھوٹ ہی نہیں رہا, دلہن کو بتا ہی نہیں رہا کہ یہ نہیں ہے میں ہوں. تو دولہا ایسا بے غیرت نہیں ہو سکتا. میرے بھائی خدا تو غیرت والا ہوتا ہے. اوریجنل خدا چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے جب مسلمانوں کا فرض کر لو یہ معاذ اللہ نقل کفر جھوٹا خدا اگر ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے, تو اوریجنل والا کیوں نہیں بتاتا کہ اس کا چپ رہنا اس کی علامت ہے کہ وہ ہے ہی نہیں, جو ہے وہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ جو اللہ کی ناشکری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جو غیر مسلموں کے پاس ہم کہتے ہیں خدا ہے مگر وہ اللہ نہیں ہے. پھر اس خدا کا کرنا کیا ہے بھائی؟ اس کے تو احکام ہی نہیں پتا ہمیں کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا. ہمیں تو جو اللہ ہے اسی سے پتہ چلتا ہے. پورا قرآن اٹھا کے دیکھو, ایک ایک آیت بتاتی ہے اور آیتیں بتاتی ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اس کے مضامین دنیا میں جن لوگوں نے بھی دعوے کیا ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے, بہت سے مذاہب دعوے کرتے ہیں یہ آسمانی کتاب ہے, آپ ان کو پڑھ کے تو دیکھو, ان کا مضمون بتائے گا کہ یہ کسی پڑھے لکھے آدمی کی کتاب نہیں ہے. چہ جائے کہ یہ کس کی کتاب ہو؟ اللہ کی کتاب. اتنا تضاد, اتنا ٹکراؤ, اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں, ایسی باتیں جن پہ ان کے مذہبی رہنما عمل ہی نہیں کر سکتے. آپ قرآن اٹھا کے دیکھو کیا صاف ستھرے. جو مولویوں کے آپس کے پھڈے ہیں نا, یہ قرآن ذمہ دار تھوڑی ہے. قرآن کی تعلیمات تو الحمد سے لے کے والناس تک 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم, اللہ کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. بھائی مذہب کا تصور کیا ہے؟ مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض, کون سی چیزیں جرم ہیں, کون سی چیزیں نیکی ہیں, کن چیزوں پہ سزا ملے گی, کن چیزوں پہ اجر ملے گا. تو اللہ کہتا ہے دائیں مت جاؤ, آؤ تعالوا آؤ. ایسا لگتا ہے یعنی قرآن بلاغت کی کتاب ہے نا, جیسے کوئی بہت کنفیوز ہو, پریشان ہو, یار میں ادھر جاؤں, میں ہری پگڑی پہنوں, میں سفید پگڑی پہنوں, میں نیلی پگڑی پہنوں, میں سرے سے پگڑی نہیں پہنوں, میں صرف ٹوپی کراؤں, ٹوپی پہنوں ہی نہیں, میں کیا کروں؟ میں لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں نا آج کل. کیا خیال ہے فرقے مارکیٹ میں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے تعالوا آؤ, آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. جیسے کوئی پریشان ہو نا بیٹھا ہوا, ہم کہتا ہے بھائی ادھر آیا, گڈی نو سائڈ تے لا, ادھر آیا. پنجابی میں کہتے ہیں گڈی نو سائڈ تے لا, آ ذرا سائڈ تے آ, میں تینوں بتاتا ہوں. جتنی پنجابی آتی ہے اتنی چلاتا ہوں, روک دیتا ہوں. یہاں والے غصہ کرتے ہیں یار. تو میں نے اللہ کہتے ہیں تعالوا آؤ, ادھر بیٹھو, ہم تمہیں بتاتے ہیں ما حرم ربکم, تمہارے رب نے کس چیز کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا, جس نے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یہ ہے خدا کا کلام. جن کتابوں کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہے, خدا کی طرف منسوب کیا ہے, لیکن وہ ہیں انسانوں کی, ان میں ہزاروں خدا ہیں. اولاد دینے والا یہ بھگوان ہے, بگڑی بنانے والا یہ ہے, اور سورج کی عبادت کرو, چاند کی عبادت کرو, چوہوں تک کی عبادت ہوتی ہے, آگ کی عبادت ہوتی ہے. میں تھائی لینڈ گیا تو وہاں جتنے ہوٹلز ہیں نا, ہر ہوٹل میں ایک چھوٹی سی مورتی رکھی ہوئی ہے اور مورتی یوں کر رہی ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ان کا کانسیپٹ یہ کہ یہ بھگوان ہے تو یہ یوں کر رہا ہے, کسٹمر کو لا رہا ہے آ جا. تو جس ہوٹل میں یہ ہوگا اس میں کسٹمر زیادہ آئیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسٹمر کیا ہوں گے؟ میں نے کہا یہ تو یوں ہی ہے, تھوڑا سا تو یوں کرے نا, کیا خیال ہے؟ تو جتنی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو بھائی, ہم قرآن جب دیکھتے ہیں تو قرآن کے پیرالل کوئی کتاب ہی نہیں ہے. اتنے صاف ستھرے. ابھی کینیڈا جانا ہوا میرا چند مہینے پہلے, تو وہاں ایک مسیحی تھے جو اسلام قبول کیا انہوں نے بہت پہلے, پھر شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بنے, یعنی ان کے کسی مدرسے میں ایڈمیشن لیا انہوں نے, پھر وہاں سے عالم بنے. باقاعدہ انگریز تھے لیکن پورا عالم بنے ماشاءاللہ. اتنی خوبصورت داڑھی ان کی بیوی بھی باپردہ. تو میں نے ان سے پوڈ کاسٹ کی, میں نے کہا آپ کیسے اسلام لائے؟ میں نے کہا میں بہت سارے مذاہب پڑھتا تھا, میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں نے کہا یار اتنا تو صاف ستھری فطرت کو اپیل کرنے والی کتاب ہے یہ,
یہ تو الگ ہی دنیا میں مجھے لے گئی. ورنہ مذاہب جتنے بھی ہیں کنفیوژن ختم نہیں کرتے, کنفیوژن بڑھاتے ہیں آپ کی کنفیوژن. تو اللہ نے کہا اللہ تشرکوا بہ شیئا, میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اس کائنات میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو نظام عالم تباہ ہو جاتا. تبھی ملک کا سربراہ ایک ہی ہوتا ہے جس کو آج کل عربی استغفر اللہ. میں اور آپ شہباز شریف کو سمجھتے ہیں ہم لوگ بیوقوف ہیں. سربراہ ایک ہی ہوتا ہے, دو ہوتے ہیں, ملک کیا ہو جاتا ہے, تباہ ہو. تو کیا ہوا, نہیں یہ نہیں کٹواؤ, سب کو پتا ہے, خود شہباز شریف کو بھی پتا ہے. سربراہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے, یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہوا. تبھی میں لوگ ٹینشن میں آتے ہیں, یار یہ کیا فوج کی سب جگہ گھسی گئی. تو بھائی فرسٹ ٹائم ہوا ہوتا ہے نا, تو پاکستان جب سے بنا ہے تو اس وقت سے یہی چل رہا ہے. تو جو چیز یوز ٹو ہو جانا چاہیے, میرا خیال ہے بلا وجہ کی بحثوں میں ٹائم ضائع کرنے کا فائدہ نہیں. لاتی بھی وہی ہے, اتارتی بھی وہی ہے. جب انہوں نے ہی کرنا ہے تو ہمیں اور آپ اپنی صلاحیتیں کیوں برباد کریں. ہاں ایک ریکارڈ کروا دیا کرو, ایک احتجاجی بیان, تھوڑا سا سکون سا مل جاتا ہے. اس سے زیادہ ہونے والا مجھے نہیں امید کہ کچھ سے زیادہ کچھ ہوگا. نہیں مانو گے تو ڈنڈے سے منوا دیں گے. دیکھو حضرت حکیم اختر صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح ہے, یہ بھی نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے. سیم گیم کھیلتے ہیں, لیکن ہے یہی. وہ ایک جگہ نا اونٹ, گائے اور دمبا, یہ کسی جنگل میں کسی صحرا میں تھے. تو اب بھوک لگی تینوں کو, اونٹ کو بھی, اور یہ پاکستان کے حالات پہ ہے, گائے کو بھی اور دمبے کو بھی. اور گھاس کی ایک گٹھری نظر آئی. اب بھائی تینوں میں سے ایک ہی کھا سکتا ہے. تو گائے نے بولا دیکھو صبر کرو ذرا, ابھی نہیں, ایک گٹھری ہے, بندے تین ہیں, تو ہم کوئی معیار تو متعین کریں نا کہ کون کھائے گا. تو اب گائے نے سوچا اگر میں یہ بولوں جو ہم نے بڑھایا وہ کھا لے تو پھر تو اونٹ کھا لے گا. تو گائے نے بولا جو سب سے پہلے دنیا میں آیا تھا نا وہ کھایا. تو دمبے نے بولا دیکھو میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا ذبح کیا تھا, دمبا, لیکن کسی حدیث سے ثابت نہیں, لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ذبح کیا تھا, دمبا. تو میں تو ہزاروں سال پرانا. گائے نے بولا جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو ٹریکٹر ایجاد ہو چکے تھے. نہیں بھائی کوئی ایجاد نہیں ہوئے تھے, یہ میرا پاؤں لگے گا یہ گرے گی. تو کوئی ایجاد نہیں ہوئے تھے. تو کہا ہل کس سے چلاتے تھے, بھائی بیل سے. اس کا مطلب میں اتنی پرانی ہوں. اونٹ کے پاس تو ہسٹری ختم ہو گئی. کیا کہہ رہے, اونٹ کے پاس ہسٹری, اس سے پہلے سے تو ہسٹری لکھی نہیں گئی, پتہ ہی نہیں ہے نا کسی کو کیا تھا. اونٹ نے وہ گھاس کی گٹھری اٹھائی, اپنی گردن پہ رکھ لی. انہوں نے بولا آپ اپنا پرانا ہونا ثابت کرو. اس نے بولا میں سب سے بعد میں آیا, میں سب سے اینڈ میں آیا. تو انہوں نے کہا پھر یہ گٹھری دو. انہوں نے ہمت ہے وہ نکال دو اونٹ گردن پہ. سمجھ گئے آپ اچھے بھی سمجھیں. خیر, اور اللہ تعالیٰ نے آخرت دار الجزا بنائی کہ بدلہ کہاں ملے گا, آخرت میں ملے گا. انسان کیا کرتا ہے, اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ دنیا جو دار الجزا ہے, جہاں رزلٹ اناؤنس ہوگا اس کو پسے پوش ڈال دیتا ہے, اور وہ دنیا جو دار العمل تھی اس میں مزے اور عیش کی تلاش میں لگ جاتا ہے. یہ اتنی بڑی مسٹیک ہے, اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کی نقد سزا انسان کو یہ ملتی ہے کہ جس دنیا میں وہ سکون کی تلاش میں, عیش کی تلاش میں آخرت کو بھولتا ہے, اللہ اسے اس دنیا میں بھی سکون نہیں دیتے, نہ یہاں کا رہا اور نہ وہاں کا رہا. کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. سکون اور اطمینان اللہ نے صرف ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو آخرت کے متلاشی ہیں, جو آخرت میں سکون چاہتے ہیں. ان کو غریبی میں دنیا میں بھی مل جاتا ہے. یہ غریبی سسٹم صرف ہوٹلوں میں نہیں ہے, یہ اللہ کے ہاں بھی ہے غریبی سسٹم. اب دو طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. زیادہ تر تو وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی منمانی زندگی گزاری تو اس سے ہماری طبیعتوں میں سکون پیدا ہوگا, ڈپریشن ختم ہوگی, ہماری زندگی مزے کی گزرے گی.
یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے انسان سے، بہت بڑی بھول ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی اور جانوروں کی زندگی میں فرق ہے۔ انسان بہت ذہین ہے، جانور ذہین نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی کو قیاس کرتے ہیں جانوروں کی زندگی پر۔ آپ نے گائے پالی، بکری پالی، کوئی بھی جانور پالا، بلی پالی، لوگ کتے بھی پال رہے ہیں، تو ہر وقت اس کی ہر ضرورت پوری کریں گے وہ خوش رہے گا، اس کی خواہش پوری کریں گے وہ خوش رہے گا۔ جب اس کی خواہش پوری نہیں کریں گے، ضرورت پوری نہیں کریں گے، وہ آئے گا ٹینشن میں۔ یہاں سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں نے گھر میں بلی پالی ہے، اسے ٹائم پہ کھانا نہ ملے، اسے یہ نہ ملے، اسے وہ نہ ملے، تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تو مجھے بھی ساری چیزیں چاہیے، مجھے بھی کیا چاہیے، اس لیے میں بھی پریشان نہیں ہوں گے جب ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اسے یہ نہیں پتا کہ سکون کا تعلق، بہت زیادہ تعلق انسان کی نفسیات سے ہے، اور جانور کی نفسیات میں اور انسان کی نفسیات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دونوں کی جو فزیکل ایک اسٹرکچر ہے نا، اس میں فرق نہیں ہے۔ فزیکل اسٹرکچر تو جانور، انسان کا، بلی کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں، انسان کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں۔ آنکھ کے دیکھنے کا پروسیس انسان کا بھی وہی ہے جو کتے اور بلی کا، سننے کا، سونگنے کا، کھانے کا، وہ سارا سیم پروسیس ہے۔ کوئی ڈاکٹر کہے گا نہیں سیم نہیں ہے، بھائی سیم کا مطلب یہ ہے کہ کھاتے تو وہ بھی ہے نا، ہم بھی کھاتے ہیں، تھوڑا آنتوں کا سیٹنگ کا فرق ہوگا، لیکن اس فرق کی وجہ سے جو ریزلٹ ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں آ رہا نا۔ تو اصل جو انسان اور جانوروں کا فرق ہے نا، وہ ہے نفسیات کا، وہ ہے دماغ کا۔ کتنا آپ لوگ کے لیے میں نے آسان کر دیا لیکچر کے، دماغ بولتا ہوں تو دماغ کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہوتا ہوں تاکہ کنفیوز نہ ہو۔ اب ایسا نہ ہو کہ دماغ بول رہا ہوں تو شاید اس سے گھٹنا مراد ہو۔ تو فرق کس کا ہے؟ نفسیات کا۔ انسان بے انتہا ذہین ہے، اسے خوش رکھنے کے وہ فارمولے نہیں ہیں جو جانوروں کو خوش رکھنے کے ہیں۔ جانور کی جب خواہش پوری ہو جاتی ہے تو وہ خواہش مزید خواہشات جنم نہیں دیتی۔ انسان عادی ہو جاتا ہے، جس لائف اسٹائل میں کچھ دن گزارے گا اس کا تھوڑے دنوں میں عادی۔ اب اس کو سکون اور مزے کے لیے اس سے اوپر کی چیز چاہیے، اس چیز میں اس کو سکون بولو نہیں ملے گا، اب اوپر کی چیز چاہیے۔ لہذا دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ کیا کرتے ہیں بھائی، سکون اطمینان کے لیے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، ان سے ٹینشن برداشت نہیں ہوتی، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، جو دل چاہے کھا لو، جیسا چاہے جہاں چاہے رہ لو، وہ اپنی خواہشات کو محدود نہیں کرتے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکون کا طریقہ بتایا، وہ خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے بلکہ خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے۔ خواہشات کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آپ نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا خواہشات کو، اچھا اب اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں جو خواہشات کو کنٹرول کرنے والے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنی کوئی خواہش ہی پوری نہ کرو۔ بعض مذہبوں نے ایسا کیا نا کہ خواہشات، کوئی بھی خواہش پوری نہ ہو، بس اوٹ پٹانگ زندگی گزارو آپ۔ اسلام نے کیا کیا بھائی؟ اعتدال بتایا، کچھ خواہشات پوری کرنی ہے، کچھ خواہشات آخرت کے لیے چھوڑ دینی ہے، اور کچھ خواہشات آپشنل ہیں، پوری کرو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو ثواب ملے گا۔ آپ کا دل چاہتا ہے میں ہمیشہ کھاتا پیتا رہوں، اللہ کہتے ہیں نہیں، روزے زیادہ سے زیادہ رکھو تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ نے کہا کہ جتنے رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو۔ تو روزہ کھانے سے خواہش پوری ہوتی ہے یا روزہ رکھنے سے؟ کھانے سے پوری ہوتی ہے نا، لیکن نفس اور انسان کا دل نہیں چاہتا کہ میں روزہ رکھوں۔ آج بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں کوئی شخص اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس مزے کی زندگی گزرتی رہے، ہر وقت کھاؤ پیو موج مستی۔ اس کی وجہ سے ٹینشن ختم ہونے کے بجائے ٹینشن بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ ایک لذت حاصل کر لی، پھر چاہتا ہے آگے جاؤں، پھر اس سے آگے جاؤں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے لذتوں اور خواہشات کی دلدل میں پھنستا ہے، باڈی ساتھ دینا ختم کرتی رہتی، وہ بڑھاپے کی طرف جا رہی ہوتی۔
وسائل بڑھ رہے ہوتے ہیں، جسم میں ان وسائل سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے۔ اکثر میں مثال دیتا ہوں، جب بادام تھے، جب دانت تھے بادام کھانے کے لیے تو بادام کے پیسے نہیں ہوتے، اور جب بادام کے پیسے آتے ہیں بادام کھانے کے لیے تو چبانے کے لیے دانت ساتھ چھوڑ دیتے۔ یہ انسان کی حالت ہے۔ لہذا آہستہ آہستہ پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ ڈپریشن کی طرف۔ ہم نے بڑے بڑے غریب لوگ فٹ پاتھوں پہ سونے والے خوش دیکھے ہیں، بڑے بڑے 1000 گز کے بنگلوں میں گدوں پہ سونے والے ٹینشن میں دیکھے ہیں، اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ جو دین ہے، یہ جو مذہب ہے، صرف ہماری آخرت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے۔ ابھی کچھ باؤنڈری کھینچ لیں، اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیں اس باؤنڈری کے اندر کہ میں اس باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، تو اللہ دنیا میں بھی سکون دے گا اور آخرت میں بھی اللہ سکون دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا بہت زیادہ واقعہ بیان کیا، اسی وجہ سے کہ بے پناہ وسائل تھے داؤد علیہ السلام کے پاس۔ میں حیران ہوتا تھا کہ قرآن نے داؤد علیہ السلام کی عبادت کا بہت تذکرہ کیا ہے، حالانکہ سارے پیغمبر عبادت گزار ہوتے تھے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن زیادہ تر تذکرہ کس کی عبادت کا آ رہا ہے قرآن میں؟ داؤد۔ ذکر بھی ان کا، تلاوت بھی ان کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دولت، حکومت، عزت، شہرت یہ دوسروں سے زیادہ دی تھی۔ عزت تو سارے پیغمبروں کو ملی، قوم کی بات ہو رہی ہے کہ مالی لحاظ سے جو عزت ہوتی ہے۔ ایسے میں انسان اس مال و دولت میں آ کے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے داؤد سے کہا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد ہم نے آپ کو یہ وسائل دیے۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا ہے، زرہیں بنا رہے ہیں، جنگی ٹوپیاں بنا رہے ہیں۔ اتنی بڑی حکومت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کی، پرندوں کی بولیاں سکھا دی اور جنگی کمانڈر۔ ان سب باتوں کے باوجود داؤد علیہ السلام کی رات کی نماز کی بھی فضیلت اور داؤد علیہ السلام کے روزے کی بھی فضیلت۔ سب سے بہترین روزہ کس کا روزہ حدیث میں آتا ہے؟ داؤد کا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید داؤد علیہ السلام ایسا روزہ رکھتے تھے کہ افطاری کوئی خاص ڈش سے کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے روزے کو سب سے افضل روزہ قرار دیا گیا؟ نا اللہ کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام نے پوری زندگی ایسے گزاری، ایک دن روزہ اگلے دن ناغا، پھر ایک دن روزہ اگلے دن ناغا، پھر ایک دن روزہ اگلے دن ناغا، پوری لائف اس طرح گزاری۔ آج کوئی مالدار آدمی یہ تصور کر سکتا ہے؟ بولو کیا ہو گیا بھائی؟ ابے پیسہ کس بات کا جب روزے ہی رکھنے۔ لوگ کہتے ہیں نا معاذ اللہ، جو بالکل ہی ملحد کہ روزہ وہ رکھے معاذ اللہ جس کے پاس کھانے کو نہ ہو۔ ان کے پاس تو کھانے کو بہت تھا۔ رات کے بھی داؤد علیہ السلام نے 3 حصے کیے ہوئے تھے، اس میں عبادت، اور ایسی عبادت کیا کرتے تھے، ایسی عبادت، ذکر اتنے اخلاص اور اتنے درد کے ساتھ۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، جب اللہ کو یاد کرتے یا جبال اوبی معہ والطیر۔ داؤد علیہ السلام کے لا الہ الا اللہ میں اور ہمارے لا الہ الا اللہ میں بہت فرق۔ قرآن کہتا ہے جب لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے، پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی، پرندے سر پہ جمع ہو جاتے غول کے غول بنا کے۔ آج ہماری زبانوں سے لا الہ الا اللہ بھی ختم۔ ذکر once upon a time بزرگوں کے ہاتھ میں تسبیحات نظر آیا کرتی تھی، اب وہ تسبیح بھی ہمارے کلچر سے بول لو نا شارٹ۔ خواتین کے سروں سے دوپٹہ شارٹ ہوا، پہلے سروں سے شارٹ ہوا، پھر مارکیٹ سے کیا ہو گیا؟ شارٹ۔ اب دوپٹے کے نام پہ کچھ مذاق ٹائپ کی چیزیں مل رہی۔ دوپٹے کا مطلب تو یہ ہوا کرتا تھا کہ سر چھپ جائے، وہ اتنے باریک دوپٹے آ رہے ہیں کہ وہ فیشن ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ تو دوپٹہ شارٹ ہوا، تسبیح بھی کیا ہو گئی؟ بولو شارٹ۔ ذکر کا ٹائم ہی نہیں ہے، عبادت کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ رمضان میں مسجدیں بھری ہوا کرتی تھیں، لوگ صبح فجر کے بعد، عصر کے بعد بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہوتے تھے۔
اب وہ بھی گیا. روزہ گزارنے کے لیے بھی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, سکون زندگیوں میں نہیں آئے گا. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام, لحن داؤد مشہور ہے, بہت خوبصورت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز دی. اور داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی, وفصل الخطاب, اسپیکنگ پاور, بولنے کا بہترین ملکہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو. جب تقریر کرتے لوگوں کے دل لرز جاتے تھے, لیکن عبادت کتنی کر رہے ہیں. زکریا علیہ السلام, قرآن کہتا ہے ہم نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سنائی. زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے مگر آپ کے اولاد نہیں. قرآن کہتا ہے کہ محراب میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگی انہوں نے, اے اللہ اشتعل الرأس شیباً, میرے سر کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں, اپنا بڑھاپا پیش کر رہے ہیں اللہ کے سامنے. حالانکہ اللہ کو تو پتا ہے نا, وامرأتی عاقر, میری بیوی کیا ہے, بانج بھی اور بوڑھی بھی. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَاءِ رَبِّكَ شَقِيًّا, اے اللہ میں تیری پکار سے نا امید نہیں ہوں, مجھے اولاد چاہیے. کیوں چاہیے بھائی, اب تو بوڑھے ہو گئے, اب تو دنیا سے جانے والے ہو, اس عمر میں بچے پالو گے؟ لوگ کہتے ہیں نا, شرم نہیں آتی 50 سال 60 سال میں شادی کرتے ہوئے بچے پالو گے اس عمر میں؟ کہتے ہیں نا کہ آپ کریں گے تو کہیں گے, ابھی تھوڑی کہیں گے, آپ کون سا کر رہے ہیں. اور جو خوراکیں چل رہی ہیں ان میں 60 سال میں یہ حماقت بھی بول لو نا نہیں کریں. جس ٹائپ کی پکوڑے اور مختلف چیزیں چل رہی ہیں نا, اس میں تو 40 سال میں پہلے کسی ڈاکٹر سے مشورہ لے لیں شادی سے پہلے. تو داؤد علیہ السلام, زکریا علیہ السلام کا سر سفید ہو گیا, اور بیوی بانج بھی ہے اور بوڑھی بھی ہے, اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, اے اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی زکریا علیہ السلام کو. جب خوشخبری سنائی ہے تو پھر کہہ رہے میرے اولاد کیسے ہوگی, میں تو بوڑھا ہوں اور بیوی کیا ہے, بانج ہے. بعض دفعہ انسان دعا تو مانگ رہا ہوتا ہے, جب قبول ہوتی ہے تو اس کو خود حیرانگی ہوتی ہے. تو پھر اللہ نے زکریا علیہ السلام کو کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. زکریا اور اس کی زوجہ, ان کو ہم بڑھاپے میں اولاد دے رہے ہیں جب اولاد کا امکان نہیں ہے. کیوں دے رہے ہیں, ایسا معجزہ کیوں ہو رہا ہے؟ کانوا یسارعون فی الخیرات, یہ دونوں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا, اور ہم سے دعائیں مانگا کرتے تھے, امید کے ساتھ بھی اور اللہ کے خوف کے ساتھ بھی. خوف کا مطلب اپنے اعمال کا خوف کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے قیامت کے دن, لہذا اے اللہ ہمیں اس عذاب اور پکڑ سے بچا لے, اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو معاف کر دے. اور رغبن کا مطلب جو اچھے کاموں کی توفیق مل رہی ہے ان کے اجر کی بھی امیدیں تھیں کہ اللہ ہمارے ان نیک اعمال کو قیامت کے دن ضائع نہ کرنا, ان کا اجر ہمیں دینا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی چھوٹے بچوں کو جب لایا کریں نا تو اپنے ساتھ بٹھایا کریں. جی اچھا چلیں, بچہ تو کرے گا نا, تار بھی کھینچے گا. بچے پہ غصہ کرنا بالکل ٹھیک نہیں. بچہ کچھ بھی جب بیٹھے گا تو کچھ کرے گا, وہ اگر کچھ نہیں کر رہا اس کا مطلب وہ انسان کا بچہ نہیں. اور بچے پہ کچھ کرنا ہی اچھا لگتا ہے, وہ پٹانگ کر رہا ہو تو ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو ویسے کنٹرول کریں, جہاں ابا ہیں وہاں بیٹھے بچہ. اصل میں وہ بیان سن کے بچے تو پیدا ہو چکے ہوتے ہیں, ان کو پالنے کے لیے کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی بٹھائیں گے, آپ کے مشورے پیدا ہوا ہے نا, ادھر ہی بیٹھے گا, تنگ آپ کو کرے گا وہ. تو بھائی جب پیدا ہو تو پالو, پالنا بھی خود ہے, تو پالنا بھی خود ہے اس کو. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, زکریا علیہ السلام اور ان کی زوجہ یہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی وہ بھی یدعوننا, اور نیکیوں میں ایک خاص کام اللہ سے کیا کرتے تھے, دعائیں مانگتے تھے. تو جب تک آپ اپنے آپ کو عبادت کا پابند نہیں بناؤ گے اس وقت تک سکون حاصل نہیں ہو سکتا. دو کام کرنے اپنی خواہشات کو محدود کرنے کے لیے, میں نے عرض کیا نا سکون اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک خواہشات کو لگام نہیں دو گے. کیا آپ بالکل خواہشات چھوڑ دیں؟ نہ, دو کام کرنے پڑیں گے آپ کو. ایک, حرام خواہشات کو اپنی زندگیوں سے مکمل نکالنا پڑے گا. زنا حرام, شراب حرام ہے نا, نماز چھوڑنا
بولتے کیوں نہیں یار؟ بول لو نا یار، یہ تو کرنا ہی ہے آپ نے، نماز پڑھنی ہے. بد نظری کرنا بولو نا حرام، اس سے سکون نہیں ملے گا. بد نظری کر کے یہ دماغ سے نکال دو. ایک آدمی کہتا ہے میں جب کوئی لڑکی جا رہی ہے اس کو دیکھتا ہوں سکون ملتا ہے. ایسے ہی جیسے چرسی کو کس سے سکون ملتا ہے؟ چرس، ڈپریشن بڑھتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں جو کافی ہے نا، چائے کی کثرت اور کافی، اس سے سکون ملتا ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں یہ ڈپریشن پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، یہ سکون والی چیزیں نہیں ہیں. لوگ صبح شام چڑھا رہے ہیں نا کافیوں پہ کافیاں، چائے پہ چائے. زیادہ تر جذباتی یہی لوگ ہوتے ہیں، ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پہ. آپ نے دیکھا ہوگا. تو عادت، غلط چیز کی عادت ڈال دی نا. جو نہیں پیتے وہ تمیز سے بیٹھے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا نہیں پیئیں، وہ پیئیں نہ پیئیں وہ آپ کی مرضی، لیکن یہ جو ٹھرکی بن جاتے ہیں نا صبح شام کافیوں اور چایوں کے، یہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. ان کو ہر وقت چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے نہیں ملی تو ان کی کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے. یہ ڈپریشن ہے نا. اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم ہوتی ہے. بھائی سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی، سگریٹ پینے سے ٹینشن بڑھتی ہے. ورنہ سگریٹ پینے والوں کے بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں اگر اس سے ٹینشن ختم ہوتی. اور اوپر چلتے ہیں، چائے سے شروع کیا ہم نے، اوپر تھوڑا کافی تگڑی ہو گئی. اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے ٹینشن ختم کرنے میں؟ سگریٹ کا. بالکل ختم، حالانکہ ختم نہیں ہوتی. اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ بولو، بڑھتی ہے. ڈاکٹر سے پوچھ لیں آپ. ڈپریشن کی چیزیں ہیں یہ، عادت ڈال دی آپ نے اپنے دماغ کو. اسی سے خوب اچھی طرح سمجھ لو یہ سب شریعت ان کو کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. سگریٹ مگریٹ بعض علماء کہتے ہیں حرام ہے، بعض کہتے ہیں مکروہ ہے. ثواب کوئی بھی نہیں کہتا. کوئی فقہ ایسا ہو کہ جس میں کوئی مکتبہ فکر ایسا ہو کہ جی اشراق کا ثواب ملے گا 2 سٹے لگانے پہ، آپ کہیں بھی نہیں. تو یاد رکھو جیسے انسان سگریٹ کا عادی ہوتا ہے، چرس کا عادی. اب اوپر چلے جاؤ، چرسی زیادہ غصے میں ہوتے ہیں. اوپر جاؤ، ہیروئن ہے، ہیروئن والا دیکھا آپ نے سکون میں جب پی رہا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے سکون میں، اس کے بعد وہ سکون میں نہیں ہوتا. تو یہ عجیب بات ہے کہ ہیروئن اور چرس تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ڈپریشن کا ذریعہ ہے، لوگ بچاتے ہیں اپنے آپ کو. خوب سمجھ لیں، نشہ جیسے کوئی مادی چیز آپ نشے کے طور پہ لیتے ہیں، ایسے ہی کچھ عادتیں ایسی ہیں جو نشہ بن جاتی ہیں. تو وہ کام کرنے سے ان کے بھی نشہ ہوتا ہے. تو جیسے نشے والی چیزیں کھانے سے ٹینشن ڈپریشن بڑھتی ہے، ایسے ہی ان عادتوں میں پڑنے سے سکون نہیں ملتا، بلکہ ڈپریشن پیدا ہوتی ہے اور بڑھنا شروع ہوتی ہے. جو انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھنے کے عادی ہو گئے، ٹینشن ختم نہیں ہوگی، ٹینشن بڑھے گی. جن کو بد نظری کی عادت پڑ گئی، ٹینشن ختم نہیں ہونے والی، ٹینشن بڑھے گی. جو بدکاری اور زنا کا عادی ہو گیا، ٹینشن ختم نہیں ہونے والی، ٹینشن بڑھے گی. یہ جانور نہیں ہے، یہ انسان ہے. جانور کی صلاحیتیں خواہشات محدود، انسان کی محدود نہیں ہے. انسان ذہین ہے، وہ خود سے خواہشات کو اس کا دماغ جنم دیتا رہتا ہے. ما قضى احد منها لبانته ولا انتهى عرب الا الى عربی. متنبی نے کہا کہ انسان جب بھی اس کی ایک خواہش پوری ہوئی ہے، وہ ایک خواہش پوری ہونے کے بعد ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہیں بریکیں لگ جائیں گی، نہ وہ اس سے آگے کا سوچنا شروع کرتا ہے. شراب پینے والوں کو آپ نے دیکھا ہے، نارمل بہت ایک دم بہترین لائف گزر رہی ہے ان کی، وہ زیادہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. جو نہیں پیتے وہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفسیاتی طور پر انسان جن برائیوں کا عادی ہوتا ہے، وہ برائیاں بھی ٹینشن ختم کرنے کے بجائے ٹینشن کو بڑھاتی. اسی میں ایک موسیقی بھی ہے. موسیقی انسان سنتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، کہتا ہے یہ مولویوں نے خامخواہ میں موسیقی اور میوزک کو ناجائز کہا ہوا ہے. یار اس سے ٹینشن کیا ہو رہی ہے؟ ختم. ایسا مزہ آ رہا ہے، تھرکنے کا دل کر رہا ہے میرے بھائی. کب تک تھرکے گا، کب تک ہلے گا؟ تھوڑی دیر میں اس کا مزہ کیا ہونے والا ہے؟ ختم. اب پھر اس سے اوپر کی چیز چاہیے تجھے. ابھی تو لوگ بتاتے ہیں گانا 3 دفعہ سن لیا، اب مزہ نہیں آ رہا، دوسرا لگا گانا. بسوں میں ہم جاتے تھے نا، ڈرائیور سے کہتے تھے بھائی یہ والا ہی لگا رہا ہے، کوئی اور لگانا. پھر کوئی اور لگایا، پھر کوئی اور لگایا. اس کے بعد دماغ کیا ہو گیا؟ عادی. اب اس کو ٹینشن ختم کرنے کے لیے پھر میوزک چاہیے. اس یہ جو نائٹ کلبوں میں جانے والے، میوزیکل شو میں جانے والے، ان کو ٹھرک ہو جاتی ہے، نہیں جائیں ان کا دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. بھائی اپنے آپ کو روک لیتے یار اس برائی سے، ویسے ہی سکون دے دیتا اللہ تعالیٰ. ایک بات میں بتاؤں، یہ دنیا دار لوگ ہیں مولویوں کی لائف بورنگ ہوتی ہے. بورنگ یہ آپ کو لگتی ہے، ہوتی نہیں ہے.
خدا کی قسم جتنی مزے کی زندگی مولانا ٹائپ کے لوگ گزارتے ہیں نا آپ تصور نہیں کر سکتے. میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں. وہ کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا. پنجاب میں ہمارے کوئی ریلیٹیو تھے, انہوں نے یورپ میں کسی انگریز کو اپنی شادی کی تقریب دکھائی. اس میں دکھایا کہ وہ لوگ ناچ رہے ہیں شادی میں, بھنگڑے بھنگڑے ڈلتے ہیں نا شادیوں میں. تو اس گورے نے کہا کہ یہ سب نے پی بھی ہے. اس نے کہا انسان کا بچہ بنوئے, ہم لوگ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے یہ ناچنا بھی غلط ہے لیکن اب 27ویں رات کو توبہ کر لیں گے یہ, لیکن اتنے نہیں ہے کہ ہم کیا کریں. تو ڈانس ماسک کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ اب شادی میں کر رہے ہیں, لیکن اتنے نہیں ہے کہ ہم پینا شروع کر دیں. کہتے ہیں اس انگریز نے بولا کہ یار یہ اتنا بغیر پیے اتنا خوش کیسے نظر آ رہے ہیں, ایسے سب کے چہروں پہ کھلکھلاہٹ, کوئی ادھر کلابازی کھا رہا ہے, کوئی ادھر کھا رہا ہے کلابازی اور ناچ رہا ہے, حالانکہ اس کی ہو بھی نہیں رہی, دوسرے کی شادی میں ناچ رہا ہے. انگریز اپنی شادی میں نہیں ناچتے بھائی, کیونکہ ان کو اپنی شادی کی بھی خوشی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالغ ہوتے ہی عادی ہو چکے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بچے بھی ہو گئے, شادی بھی کر لیتے ہیں, اور پھر ان کو کچھ کرنا بھی نہیں ہے نا شادی میں. بچے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں ان کو شادی میں, خود تو کچھ کرنا ہی نہیں. ہمارے ہاں دیکھو ابھی ہمارا بھانجا ہے, اس کی شادی ہونے والی ہے, وہی نہیں یہاں پاگل کیا ہوا ہے ہمیں بھی سب کو, جلدی کرو جلدی کرو, دماغ کھایا ہوا ہے اس کو. تو پٹنے والا ہے, میں سوچ رہا ہوں پکڑ کے کوڑ دوں کہ میرے بیانات کا لگتا ہے پورا اکیلے کا سارا اثر اس اکیلے پہ ہی آیا ہوا ہے. آرام سے بیٹھ جائے, جب ٹائم ہے دیا ہوا ہے اس پہ کر دیں گے, اور میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے. جہاں رشتہ ہوا ہے ان کو جا کے پکڑ بھائی, مجھے کہہ رہا ہے بیان کرو, بیان جلدی 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 شادی پہ بیان. انگریز میں یہ جذبات بولو نہیں ہوئی. پھر جب اس جذبے کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو بیوی سے ٹوٹ کے محبت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور کیا چاہیے یار, گھر میں بیوی سے عشق جیسی محبت ہو تو سکون آ گیا نا زندگی میں. گوروں کو یہ محبت نہیں ہوتی. اتنی عورتوں کو ٹرائی کر چکے ہوتے ہیں کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے, اور نہ عورت کو ہوتی ہے اپنے میاں سے, وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے مناسب ہے, باقی زندگی میں بہت مرد آئے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اچھا ہے. تو گھروں میں محبتیں نہیں ہیں بھائی. انسان کو سکون کے لیے پیسہ, صرف پیسہ نہیں چاہیے. وہ ہے نا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا, ایک موٹیویشنل اسپیکر نے کہا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا, نیچے کسی نے لکھا یہ بتانے کے یہ 1 لاکھ روپے لیتا ہے. سب کچھ یاد رکھو, اہل اللہ کی صحبت میں ٹائم گزارو, اللہ والوں کی صحبت میں, تمہیں پتہ چلے گا کہ جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں خود بھی ان کا اس پر عمل ہے, پھر موٹیویشن ملتی ہے. صحابہ نے نبی کی صحبت میں وقت گزارا کہ نبی جتنی صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں خود اس سے زیادہ اس پر عمل کرتے ہیں. نبی نے یتیم بچوں کو پالنے کا حکم دیا, ترغیب دی, خود بھی یتیموں کو پالا آپ نے. حضرت ام سلمہ کے یتیم بچے نبی کی کسٹڈی میں پلے ہیں, حالانکہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا کھانے کے لیے, لیکن بیوہ سے شادی بھی ہو رہی ہے اور اس کے یتیم بچوں کو بھی پالا جا رہا ہے. مالداروں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے یا نہیں کہ تم کہتے ہو اس تنخواہ میں کہاں سے گزارا ہو سکتا ہے. 40 دن چولہا نہیں جل رہا گھر میں, کچھ جلانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں نا, کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے, اور نکاح بھی ہو رہے ہیں, شادیاں بھی ہو رہی ہیں, بچے بھی پال رہے ہیں, پیدا بھی ہو رہے ہیں, دوسروں کو ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے اور تم سے محبت کرے. اور ایسے موقع پہ کہہ رہے ہیں جب صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, غربت ہے. توکل سکھایا جا رہا ہے تو صحابہ نے کیا توکل, کیوں؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی بھی توکل کر رہے ہیں. ایک آدمی آپ کو ایک بات بتاتا ہے کہ اچھا انسان بن کے زندگی گزارو, پیسے پہ کبھی توجہ نہ کرو, لا 50,000 روپے دے, میں نے تجھے اتنی اچھی بات بتائی ہے, نہیں دے گا میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی یار, گچی پکڑ کے رکھا کرو. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اس گورے نے بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی, ناچ رہے ہیں. پنجاب کے لوگ نا بڑے مستحبے بھی ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ. پنجاب والے خوراکیں ٹائٹ ہے نا, صحت اچھی ہے تو تھوڑے سے ویسے بھی بغیر وجہ کے بھی تھوڑا تھوڑا وہ میں نے دیکھا ہے کہ خوشی میں ہل رہے ہوتے ہیں. تمیز سے بیٹھنا ذرا ان کے لیے مشکل کام ہوتا. تو اب کیا تھا کہ گورے نے کہا انہوں نے پی بھی نہیں. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یار یہ بغیر پیے اتنے خوش کیسے ہیں, اتنا خوش ناچ رہے ہیں حالانکہ پی بھی نہیں ہے انہوں نے. تو میں نے کہا کہ اب تک دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہونا تو اس سے کہنا کہ آپ کو اس پہ تعجب ہوا اور ہو رہا ہے کہ یہ بغیر پیے خوش کیسے ہیں اور ناچ رہے ہیں. ان کو بتاؤ ہمارے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو پینا تو دور کی بات بغیر ناچے خوش ہے. وہ آئی بس سمجھے, اس کو خوش رہنے کے لیے ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس پہ بھی دنیا حیران ہوتی ہے یار یہ انٹرٹینمنٹ ان لائف میں بورنگ لائف, نہ ناچ رہے ہیں شادیوں میں, نہ کلابازیاں کھا رہے ہیں, نہ پی رہے ہیں, کیا خیال ہے,
نہ بحریہ ٹاؤن میں ان کے پلاٹ ہیں پھر بھی خوش ہیں یار, مہنگائی بڑھ رہی ہے پھر بھی خوش ہیں. ایک ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو, خود تو خوش ہوتا ہے, بیگم خوش رہنے نہیں دیتی مہنگائی میں. اس کا بھی حل اللہ نے بتایا ہے, وہ کبھی چھاؤں میں ملیں تو بتاؤں گا انشاءاللہ, وہ اوپنلی نہیں بتا سکتا میں. تو ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ غم ہر ایک کو ملتا ہے, مل سکتا ہے, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. آج کل کی جو پریشانیاں ہیں نا, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ انسان نے خود. اب دیکھو جو ہیروئن کا اپنے آپ کو عادی بنا لے اور پھر جب نہ ملے تو ڈپریشن میں جائے, یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے, یہ اس کی اپنی پیدا کرتا ہے, تو اپنی پیدا کرتا ہے. پھر یہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں مولوی لوگ ہیروئن کو حرام کیوں بولتے ہیں, اتنی ضروری ہے, یہ نہ ملے تو جسم ٹوٹنے لگتا ہے. او بھائی یہ مولوی لوگ حرام نہیں بولتے, اللہ نے حرام بولا ہے اس کو, اور اسی وجہ سے بولا ہے کہ یہ حال ہوگا تیرا. تو خوب سمجھ لو, یہ جو عیاشی کے راستے ہیں, میوزیکل شو, میوزک, ڈرامے, فلمیں, انٹرٹینمنٹ, یہ وہ انٹرٹینمنٹ ہے جو آپ کی خوشیاں آپ سے چھین لیتی ہے. اکثر گلوکار اور میوزیشین جو ہیں ڈپریشن اور اسٹریس کے مریض ہوتے ہیں, اسٹریس میں ہوتے ہیں, اکثر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. اسٹیج پہ ان کی چہروں کی مسکراہٹوں کو مت دیکھا کرو, تکلفات ہیں. آپ سمجھتے ہو کہ جی وہ اتنا مسکرا رہے ہیں اور اتنا نائس ٹو میٹ یو اس ٹائپ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو بہت خوش ہیں. او بھائی یہ اسٹیج پہ ہے, خوش کس بات کا خوش ہے, سارا دن گانا سنتا رہے گا کیا ہو گیا بھائی. جیسے ہیروئن والا خوش تو ہوتا ہے نا, جب پی کے آتا ہے تو کتنا اچھا مزہ آ رہا ہے, اپنی خوشی دینے کو تیار نہیں ہوتا, تو کیا سارا دن پیتا رہے گا یہ؟ ایسے ہی کہ سارا دن موسیقی سنتے رہو گے تو آپ اپنے آپ کو مصنوعی خوشی کا عادی کیوں بناتے ہو؟ تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ گناہ کے قریب بولو نہیں جانا, اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہے, گردن کاٹنی ہے اپنی خواہشات کی. اس سے وقتی غم ملے گا, لیکن یہ غم اللہ کے لیے ہے, یہ بہت ساری خوشیاں جنم دے کے جائے گا.